آج ہمارے معاشرے میں والد اور والدہ کی سب سے زیادہ بے توقیری کس رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بات تلخ ہے لیکن بات سچی ہے، بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیوی کی وجہ سے لوگوں میں یہ بات نہیں کہتا کہ بیوی کا حق نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی موقع ملا تو گفتگو کریں گے، بیوی کے بھی بہت سے حقوق ہیں، لیکن والدہ کا حق باپ سے اگر 3 مرتبہ زیادہ ہے۔ ایک اصول یاد کر لیجئے، اللہ رسول کے بعد دنیا کے اندر اطاعت کے لائق سب سے افضل کوئی ہستی شخصیت ہے تو وہ والدین کی ہے، اور بیوی کے لیے یہ مردوں کی بات ہے، عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد اطاعت کی حقدار اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اس کا خامند ہے، اس کا شوہر ہے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ ہارمنی، یہ اصول و ضوابط لاگو ہو جائیں، معاشرے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ آپ بیوی کی وجہ سے والدہ سے منہ بنائیں، بیوی کی وجہ سے والد سے منہ بنائیں نہیں، اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، بیلنس کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی کو بھی مار رہا ہے، میری والدہ کی خدمت کر، والدہ کی خدمت وہ اگر تیری بیوی کرے گی اس کا احسان ہے، والدہ اور والد کی خدمت تجھ پہ فرض ہے، تجھ پہ فرض ہے، بیوی کے اوپر احسان ہے۔ ہاں شوہر کی اطاعت فرض ہے، شوہر حکم دیتا ہے میری والدہ کی اطاعت کرے تو اس کو ملازمہ نہ سمجھے، وہ حسب استطاعت اس کی ذمہ داری ضرور اس کے اوپر لگائے، لیکن اپنی والد اور والدہ کے لیے اپنی کمائی میں سے خادمہ کا انتظام کرے، اپنی کمائی میں سے خادمہ کا انتظام کرے۔ اگر اس نے والدین کے حق کو ادا کرنا ہے، اپنی کمائی سے ایک خادمہ مختص کر دے تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو ہی نہ سکے۔ لوگوں، ماں باپ کا حق بیوی سے اس قدر فوق ہوتا ہے، آج مرد بالعموم والدین کی حق تلفی، یقین مانیے ہر روز مسئلے مسائل سن کے اس بات سے آگے ہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ لڑائیاں گھر میں ساس بہو کے جھگڑے سے ہو رہی ہے۔ جو بہو کے حقوق ہے وہ بھی الگ بات ہے، لیکن آپ کے سامنے شریعت کا ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی، سابقہ انبیاء کی سیرت سے بھی، اصحاب رسول کی سیرت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر والد شرعی عذر کے تحت اپنے بیٹے کو حکم دے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو بیٹے کے اوپر فرض ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ کس وجہ سے؟ ابراہیم اسماعیل کے گھر زیارت کے لیے آتے ہیں، گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں، عورت کو دیکھتے ہیں، حالات کیسے ہیں؟ بہت برے حالات ہیں۔ کیسا گزر اوقات ہو رہا ہے؟ بہت بری طرح گزر بسر ہو رہا ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، پینے کو پانی نہیں، پھل نہیں۔ اچھا بیٹا اسماعیل آئے، اس کو کہنا اس طرح کا بزرگ آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے گا۔ لوگوں، اس کے اندر باپ کا حکم طلاق کا موجود ہے، اور اسماعیل نے بعین اسی طرح اپنے باپ کے حکم کے اوپر عمل کیا اور بیوی کو تبدیل کر لیا۔ پھر آئے، بیوی سے حال پوچھا، اچھی ذہن کی عورت، اللہ کا شکر ہے، جس حال میں بھی اللہ کا فضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب تیری چوکھٹ پختہ ہے، اب تیری چوکھٹ اچھی ہے، اس کو برقرار رکھی۔ والد اگر حکم دے، اور عبداللہ ابن عمر کے واقعے کے اندر بھی یہی بات پوشیدہ ہے، جب طلاق کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ہوا شرعی عذر شرعی ہو، یہ نہیں کہ ساس اور سسر کو بہو بری لگی، ساس اور سسر کو بہو سے ناراض ہوئے تو انہوں نے بچے کو کہہ دیا کہ اس کو طلاق دے دو۔ عذر شرعی ہونا چاہیے، عیب شرعی ہونا چاہیے، تب والد اور والدہ کوئی عیب شرعی دیکھے اور بچے کو حکم دے بیوی چھوڑ دو تو بچے کے اوپر فرض ہے بیوی کو چھوڑ دو۔ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو میری بہنیں بیٹیاں یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے خاوندوں کو اس بات کے اوپر ہرگز نہ اکسائیں کہ وہ اپنے والدین جو ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، جو ان کے لیے آخرت کا جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ کتنی احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں ان کو بیان کرے گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
اور ایک بات وہی جو کل لوگوں نے سوال کیا تھا، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، بیٹیوں، بات یہ ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنا ہر حال میں سر آنکھوں پہ، سر ماتھے پہ، لیکن والد اور والدہ ان کی حرکات سے غافل نہ ہوتا کیا ہے بالعموم کہ جس کا ذاتی بچہ ہوتا ہے وہ اگر رو رہا ہونا اس کو تکلیف اتنی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ساتھ والے جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیع جگہ دی ہے اس مرتبہ۔ مردوں کے حال میں تو بچوں کا شور اس لیے بھی کم ہے، پچھلا حال ہم نے بچوں کے لیے مختص کیا ہوا، وہاں پہ ایک خادم ہوتا ہے ان کو سمجھاتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ دوڑتے رہتے ہیں، ہمیں آواز نہیں آتی، ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے، اس لیے وہ کھیلتے ہیں۔ تو جو عورتوں میں بھی بچے ہوں، میرا مشورہ یہ ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ جو بچہ عورتوں میں 3-4 سال سے بڑی عمر کا ہے، لڑکا ہے، اس کو والد کی طرف بھیج دیا کرے، تاکہ عورتوں کی جو ہر روز شکایت آتی ہے کہ شور بڑا ہے، تنگ بڑا کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے، ہم نے وہاں پہ خادمہ رکھی ہوئی ہے، باہر ایک قسم کا پلے گراؤنڈ ٹائپ ماحول ان کو دیا ہوا ہے، جو بچی ہیں وہ وہاں چلی جائیں، جو بچے ہیں وہ والد کے ساتھ اس ہال میں آ جائیں۔ ہم نے پیچھے ہال میں بچوں کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بچوں کو مارنا جائز ہے، یہ بات صحیح ہے اور درست ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے مارنا جائز ہے، لیکن ہمارے لیے اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ انس ساری زندگی نبی کریم کی خدمت کرتے رہے، کہتے ہیں کبھی گلاس ٹوٹا، کبھی وضو کا لوٹا ٹوٹا، کبھی کوئی چیز ٹوٹی، کبھی کوئی چیز ٹوٹی، جب بھی ٹوٹتی میں نبی کریم کی طرف ڈر کے دیکھتا، آگے سے نبی کریم ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے۔ کہا ایک دن مجھے بڑا غصہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انداز بھی ایسا لفٹ نہیں کرا رہے تھے، یعنی اردو میں جو لفظ ہی ہوتا میرے لفٹ نہیں تھے کرا رہے۔ نبی کریم نے کہا انس فلاں جگہ جا، کہتے ہیں میں چپکے سے باہر نکلا اور میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک منائیں گے نہیں میں نبی کریم کی بات نہیں مانوں گا۔ لوگوں، ایسا کوئی شفیق، ایسا کوئی تربیت کرنے والا اسوہ تو یہ زندگی ہے، یہ بات نہیں ہے، شریعت سے ثابت ہے بچے کو ضرب لگانا، مارنا، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن نبی کا اسوہ کیا ہے؟ چپکے سے انس کے پیچھے جاتے ہیں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا انیس، انس کو انیس پیار سے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے انیس، کیا میرے کہنے پہ میرا کام نہیں کرے گا؟ آقا آپ حکم دیں، میں تو آپ کے کام کے لیے تیار تھا، صرف اسی بات کا انتظار تھا کہ آپ مجھے منائیں تو صحیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک خاص پہلو بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے پہلے بیان کیا، عفو درگزر، معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، نبی کریم کی زندگی بری ہوئی ہے۔ آپ خود بتلائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، ظاہر اکیلے تھے، ساری دنیا دشمن ہی تھی، ہر دشمن کو معاف کیا، کس انداز میں فتح مکہ ہوئی، لا تثریب علیکم اليوم، بلال بھی تیار ہیں، سارے صحابہ جن کے اوپر ظلم ہوا، جن کو تپتی ریتوں میں جھلسایا گیا، جن کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے، جن کی پشتوں پہ کوڑے مارے گئے، جن کو اذیتیں دی گئی، وہ سارے فتح مکہ کے موقع پہ تیار ہیں۔ آج بدلوں کا دن ہے، آج بدلے لیے جائیں گے، آج بلال کی تلوار سے کوئی دشمن نہیں بچے گا، آج میں فلاں سردار کو، فلاں سردار کو، فلاں سردار کو، سارے مظلوم صحابی خوش ہیں، فتح ہو گئی، عزت مل گئی، اقتدار ملنے والا ہے، اب جس نے اذیت دی ہے ہم ان سے بدلے لیں گے۔ نبی کریم اپنے صحابہ کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، او میرے صحابہ، او میرے دوستوں، او میرے بیٹوں، او میرے بھائیوں، آج مجھے یوسف کا کردار نبھانے دو، آج میں اپنے بھائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، آج کے دن ان کو کوئی اذیت نہیں دے گا، کوئی دکھ نہیں دے گا، کوئی غم نہیں دے گا، اور جاؤ جو میرا سب سے بڑا دشمن تھا اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز دیتا ہوں، یہ خوشخبری سناتا ہوں اس کے اسلام قبول کرنے کے بدلے میں کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا امان میں آ جائے گا، جو کافر لڑنے والا، جنگ کرنے والا، تلوار اٹھانے والا ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو امان دے دی جائے گی۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جب اس نے سنا، وہ مسلمان تھا، جب اس نے سنا
میرے والد نے اتنے سخت الفاظ کہے ہیں وہ اپنے باپ کو. لوگوں یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی, اور یہی اسوہ ہے, یہی ہمارے لیے نمونہ ہے. اپنے والد کو مدینہ کے راستے میں روک کے کھڑا ہے, اپنے سگے باپ کو, تو نے یہ الفاظ کہے ہیں, اگر تو نے یہ الفاظ کہے ہیں سب سے پہلے معافی مانگ مجھ سے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر تو نے معافی نہ مانگی میں بیٹا تیری گردن کو تن سے جدا کر دوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے کیا کہتا ہے, آقا میں غیرت والا ہوں, آپ کو پتہ میں اپنے والد کی خدمت کرنے والا ہوں, میرا والد بے ایمان ہے لیکن میں نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور میں چاہتا ہوں وہ ایمان کو قبول کرے دل سے. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے والد کے قتل کا حکم جاری کرنا چاہیں, جب بھی کوئی ایسا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے, کوئی ایسا ایماندار پیدا ہو سکتا ہے, جب بھی حکم جاری کریں اس کے قتل کا تو مجھے عبداللہ کو, یعنی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو حکم دینا وہ اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کرے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وجہ یہ ہے میرے اندر غیرت ہے. آپ کسی اور صحابی کو حکم دیں گے نا عبداللہ بن ابی کے قتل کا, وہ اس کو قتل کرے گا, میری غیرت جاگے گی, میں اس سے لڑوں گا, میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون بہے گا, میں جہنم میں چلا جاؤں گا, میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے جب بھی حکم دینا ہے مجھے قتل کا دینا ہے. نبی کریم مسکرانا شروع ہو گیا, کہا قتل کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے. لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے, میری طرف سے معافی ہے,